نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، 111 اور 112 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا قیامت کے دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ جو لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان کے بعد پھر گئے، یا ایمان کے بعد ناشکری کی اور گناہوں میں مبتلا ہوئے، یا ایمان کو چھوڑ کر تم نے کفر کو ترجیح دی، تو آج اس کی یہ سزا ہے۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی جماعت میں شامل فرمائے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہی ہے اور سارے معاملات لوٹ کر بھی اسی طرف جانے ہیں، تو یہی تمہارا عقیدہ اور یہی تمہارا نظریہ ہونا چاہیے، اور اس نظریے کو آگے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اپنے وقت میں ایک مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل، اس کو باقی امتوں پر اپنے حساب میں فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ پھر اس کے بعد جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت کی کئی وجوہات ہیں جو قرآن نے بھی بیان کی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں۔ ان میں ایک واضح اور بڑی وجہ تو خود اس آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان، یہ اس امت کی خیر امت یعنی باقی امتوں میں سے
بہتر امت ہونے کی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نبی دی ہے وہ سارے انبیاء سے شان میں افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں سے بھی بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور اللہ نے اس امت کو اس عظیم نبی کی امت بنایا ہے۔ اسی لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے عام بشانش نگاہ موسیٰ کرد، شدن از امتش تمنا کرد۔ یہ وہ عظیم نبی ہے کہ اس کی شان کو جب موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دیکھا نا تو کہنے لگے یا اللہ اور نہیں تو مجھے بھی اس نبی کا امت ہی بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی شان والی امت اتنے عظیم نبی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری کائنات کا نبی اور رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت گزری ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ امت بڑی شان والی ہے، مرکزی امت ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس نے گواہی دینی ہے باقی امتوں پر۔ قیامت کا دن ہوگا اور امتیں بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تو ہم کیسے عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ تم گواہی دو، تو یہ کہے گی یا اللہ ان سارے انبیاء نے ان تک پیغام پہنچایا تھا۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو آئی بات میں ان کو کیا پتہ۔ تو امت محمد کہے گی یا اللہ ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، اور اگر تیرا کلام واقعی سچا ہے تو پھر اس میں تو لکھا ہے نا نوح علیہ السلام نے بھی دعوت دی، ہود علیہ السلام نے بھی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے بھی دعوت دی۔ اس امت کو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے پوری امتوں پر گواہ بنایا ہے۔ کاش امت قرآن مجید کو پڑھے تو صحیح، تاکہ کل گواہی دینے کی باری آئے تو پتہ تو ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی تو یہ اس امت کی افضلیت کی وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں کی وجہ سے مجھے باقی سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے بولو؟ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ چھوٹی چھوٹی احادیث کے جملے ہیں جو ہمارے یہ بچے یاد کر کے اکثر آپ کو سناتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے 2 لفظ 3 لفظ، اور کتنا بڑا پیغام اس میں ہے۔ الدین النصیحہ، بس یہ حدیث ہے، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کرنا۔ اب اس میں کتنا بڑا پیغام ہے، لفظ کتنے ہیں؟ یہ ہے جامع کلمات۔ جامع کلمات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس پہ اور کئی مثالیں ہیں جامع کلمات پہ، لیکن ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مد مقابل آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہوتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو مرعوب ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر رعب پڑ جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گویا کہ اپنے آپ کو کمزور ہی پاتا۔ اگر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفادار ہو جائے تو اس کا بھی بڑا رعب ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر اس کا رعب رکھتے ہیں۔ یار باقی بات تو چھوڑے، یہ جو ہم فرقوں میں بیٹھے ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، الوی، فلاں فلاں، باقی سارے فرقوں کو چھوڑیں، ایک فرقہ ہو دیوبندی مثال کے طور پہ، کسی مسئلے میں یہ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائے، لگے ہوں گے انشاءاللہ جنت میں ہی۔ بہرحال کسی مسئلے میں صرف ایک یہ گروہ وہ اکٹھا ہو جائے تو دشمن کی ٹانگیں نہیں کانپنا شروع ہو جاتی، اور وہ فوراً مذاکرات پہ آ جاتے ہیں، فوراً بات ماننے پہ آ جاتے ہیں۔ اس امت کا ایک رعب ہے، حالانکہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہو کے ہم نے کیا کر لینا ہے، لیکن اس امت کو اللہ نے ایک رعب دیا ہے۔ چاہے جائے کہ یہ سارے جو اسلامی گروہ ہیں جب یہ سارے متحد ہو جائیں گے دشمن پہ، یعنی کفر پہ، کتنا رعب طاری ہوگا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، لیکن چونکہ امت کے اندر اپنی کمزوریاں آئی ہیں نا،
ورنہ اللہ نے اس کو رعب عطا فرمایا ہے۔ بدر کے اندر نہیں صحابہ کہتے کہ ہم 313 تھے، وہ 3 گنا بڑا لشکر تھا، اور ہم ایک بندے کی طرف بڑھتے تو وہ ایسے لگتا پہلے ہی گر گیا ہے، ایسے اس کے اوپر روب پڑتا کہ یوں لگتا تھا کہ میں نے تلوار ابھی ماری نہیں، جڑا پہلے ہی ڈھہ گیا، پہلے ہی وہ گر گیا۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی کی وجہ سے اس امت کو رعب عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، جعلت لی الارض کلہ مسجدا و طہورا، یہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، ساری زمین طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ دیکھو جی، مسجد سجدہ کی جگہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ہے ایسی جگہ پہ ہے جہاں سینکڑوں میل تک مسجد ہی کوئی نہیں، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ فرمایا پڑھ سکتا ہے، وہ ساری زمین مسجد ہے، جہاں چاہے پڑھے۔ یہ اعزاز ہے اس امت کا۔ اور پانی کوئی نہیں تو تیمم کرے، اسی مٹی پر ہاتھ مارے پاک ہو جائے گا، یہ اعزاز ہے اس امت کا، یہ اور کسی کو مقام حاصل نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، نمبر 4، غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئی ہیں۔ پہلے امتوں میں بھی جہاد تھا، پہلی امتوں میں بھی دعوت تھی، لیکن اس طرح مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ مال غنیمت ہو یا قربانی کا گوشت وغیرہ ہو، ایک مقام پر رکھتے تھے، آسمان سے بجلی آ کے جلا دیتی تھی، بھائی نکالا ہے نا، زکوٰۃ نکالی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ دیا، بجلی نے جلا دیا، مال غنیمت بجلی نے جلا دیا، قربانی کی چیز بجلی نے جلا، بھائی اللہ کے ہاں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، نکل گئی نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، مالدار زکوٰۃ دیتے، دوسرے اپنے بھائی کو، غریب کو وہ استعمال کرتے ہیں، قربانی کا گوشت کیا خود بھی کھاتے ہیں، باقی کو بھی کھلاتے ہیں، مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے اسی امت کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے امتوں میں قربانی کا گوشت بجلی جلا دیتی تھی، آج بھی ساڑی فریج چیک کر کے سارے چیز بوٹی کر پہ ہوئے، اگلی عید آنے والی ہے، تو ہم نے تو بادشاہ پوری بکریاں فریجوں میں رکھی ہوئی ہیں، ہم نے صحیح فضیلت کو سمجھا ہے۔ ویسے موقع ملا جو ہے کسی یہ بوٹی بھی نہیں دینی، ان سارا اپنے فریج ہی رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا 5ویں فضیلت یہ ہے، ارسلت الی الناس کافہ، میں کسی ایک علاقے کا نہیں، میں پوری کائنات کا نبی ہوں، پوری کائنات کا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، یہ مدین کے اندر ایک نبی ہے، دوسرے نبی دوسرے شہر کے اندر ہے، تیسرے نبی تیسرے شہر کے اندر ہے، بیک وقت دنیا میں کئی نبی بھی تھے، ایک بستی میں 2-3 نبی بھی آئے۔ سورہ یاسین میں ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا اصحاب القریہ، بستی کا واقعہ، ہم نے 2 رسول بھیجے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر تیسرا بھیجا۔ ایک بستی میں 2-3 نبی بھی تھے، اور ایک نبی اس شہر میں، دوسرا اس شہر میں، یہ تو تھا ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں نے پوری کائنات سے کہا اے کائنات کے لوگوں، مجھے اللہ نے پوری کائنات کا رسول بنایا ہے۔ مسلمہ کذاب یہی تو مذاکرات کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، چلو جی شہر کے نبی آپ ہو جاؤ، دیہاتوں کا مجھے بنا دو۔ بے وقوف آدمی، نبی جو ہے اب پوری کائنات کا ایک ہی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ وہ ختم بی النبیون، صرف ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین بھی ہیں، اللہ کے آخری نبی بھی ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں سے جہاد کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اور جہاد کی ابتدا دعوت سے، اور جہاد دعوت کے بعد ہے۔ پہلے دعوت ہے، دعوت کے ساتھ جو بندہ مزاج میں جس کے شر نہیں ہے وہ ایمان کی طرف آئے گا، اور وہ شر نہیں پھیلائے گا، یا کم از کم اگر ایمان نہ بھی قبول کرے تو اسلام کے خلاف شرارت نہیں کرے گا۔ لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں شر ہی شر ہے، انہوں نے شرارت، ان کے لیے پھر جہاد ہے۔ فرمایا تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تأمرون بالمعروف،
تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرتے ہو برائیوں سے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت، یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف، ینہون عن المنکر، نہی عن المنکر، 3 کام پڑھے ہم نے، پہلے دعوت، پھر امر، پھر نہی۔ دعوت ہے ابتدا، اور اس کے بعد پھر امر، جہاد کے بعد پھر امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے پھر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، پھر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی اللہ کے اعلان بغاوت کرے اور اسے چھوٹ مل جائے۔ میں نے اس دن مثال دی تھی اس آیت پہ، ہیلمٹ والی مثال۔ بھائی ہیلمٹ کے اوپر کتنے چالان ہو رہے ہیں، توبہ توبہ، اللہ رحم فرمائے۔ پورے ملک کا خزانہ انشاءاللہ یہ ہیلمٹ کے ذریعے بھرا جائے گا، یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ہیلمٹ کے ذریعے انشاءاللہ پورے ملک کے قرضے بھی اتر جائیں گے، اور سارے مسئلے ہیلمٹ پہ چلان ہو رہے ہیں۔ ہیلمٹ کتنے کا ہے جی؟ 500 کا، 1000 کا، 5000 کا ہو گئے، سبحان اللہ۔ ہیلمٹ بھی 5000 کا، چلان بھی 5000 کا۔ یہ حاجیاں نمازیاں دی وسطی ہے، اتنے ثابت نالوں پیٹھی ہوئی سستی ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ دوبارہ دہرانے کا مطلب ہے یہ، پہلے سمجھاؤں پھر سمجھ آئے گی بات۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ سناتے تھے، ایک مرچ ہوتی ہے نا ثابت، ایک ہوتی ہے پسی ہوئی۔ تو ثابت کو جو ہے نا سستا ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارے ہاں بادشاہ نیک لوگ ہیں، پسی ہوئی سستی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پتہ نہیں اینٹوں کا بورا اور کیا کیا ملا دیتے ہیں نا، کہ حاجیاں نمازیاں دی وسطی ہے، ثابت نالوں پسی ہوئی سستی ہے۔ سمجھ آئی؟ ہمارے ہاں الٹے قانون چلتے ہیں نا۔ تو بہرحال ہیلمٹ پہ چلان ہوتا ہے، پہ قانون ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جب اسلام کا امر آئے گا نا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم امر بالمعروف کرتا، امرون بالمعروف، پھر یہ قانون ہوگا بھائی عورت ہے دوپٹے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اگر کسی نے باہر نکلنا ہے، اب یہ قانون ہے، جیسے یہاں کہتے ہیں نا یہ قانون ہے کہ ہیلمٹ پہننا ہے، ایسے ہی پھر اسلام کا قانون ہوگا کہ بغیر پردے کے کوئی عورت باہر نہیں نکلے گی۔ اسی طرح اور دیگر قوانین ہے، ایک تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے نا۔ تو فرمایا پھر جہاد کے بعد امر بالمعروف ہے، پھر اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ یہ اس امت کی پہچان تھی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس کے لیے تو کوشش ہی چھوڑ دی گئی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کے قوانین پر عمل ہو۔ اس کو تو اس امت کی پہچان قرار دیا گیا ہے، اور اس امت نے تو اللہ رحم فرمائے اس اپنی پہچان کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر اس سے اگلا درجہ نہی عن المنکر ہے۔ اعلان کوئی بغاوت کیوں کرے اللہ کی؟ جب اسلام کا قانون ہوگا اعلان کوئی بغاوت نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ شراب کی بوتلیں گلی محلوں میں آپ کو پڑی ہوئی نہیں ملیں گی، کیوں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے رکنا ضروری ہے۔ آگے جی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ جو بھی ایمان لائے گا ایمان اس کے لیے بہتر ہے۔ منہم المؤمنون، بعض ان میں سے ایمان والے ہیں بھی، اہل کتاب میں بعض ایمان لائے بھی ہیں، لیکن وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ باقی اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو مسلمانوں ان سے ڈرنے کی ضرورت، بولو جی، نہیں ہے۔ ایمان والوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، سوائے اذیت کے۔ اذى یہ تحقیر کے لیے، معمولی اذیت، اس سے مفسرین فرماتے ہیں زبانی بک بک، وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے۔ اگر تم سچے مخلص بن جاؤ اور ان پچھلی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو یہ یہودی کتنے منظم تھے، وہاں پہ کتنے منظم تھے، لیکن کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔
کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو جلا وطن کر دیا، لیکن یہ کچھ نہ بگاڑ سکے سوائے اس کی کہ منافقت کرتے رہے عبداللہ بن ابی جیسے اور کئی لوگ، لیکن کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تو فرمایا تم اگر سچے ہو جاؤ تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہر زمانے کوئی باتیں کریں تو ظاہر ہے وہ دشمن تو ہے نا، وہ تو کریں گے، لیکن اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے قتال کریں، لڑائی کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ دے کر پھریں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، تمہارے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوگی، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ضربت علیہم الذلہ، ان پر تو ذلت مار دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے گئے ہر جگہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر ایک رسی جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایک رسی جو لوگوں کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ ہمیں اللہ کی رسی تو ہے اسلام، اسلام قبول کریں گے تو یہودیوں کو عزت مل جائے گی، لوگوں کی رسی یہ ہے کہ لوگوں کے سہارے پر، جیسے کہ جزیہ دے کر یا ٹیکس دے کر دوسری حکومت کے سہارے پر، آج اسرائیل یہودیوں کی ریاست ہے لیکن امریکہ کی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، حبل من الناس، حبل من الناس، آج اگر وہ اس کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا لے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہی ہے، یا حبل من اللہ، ایمان لائیں یا لوگوں کسی کے سہارا لیں گے اور کسی اور بے ایمان کے سہارے پہ یہ جیتے رہیں گے۔ اگر تم مسلمانوں مخلص ہو جاؤ اور تم متحد ہو جاؤ اور تم میری رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جی۔ اللہ امت مسلمہ کو بھی غیرت نصیب فرمائے، اللہ اکبر۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب سے، ان پر تو اللہ کا غضب ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا رحم ہے، فرق کتنا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی دے ماری گئی، جیسا کہ من سلوہ اللہ نے نازل کیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا، اللہ نے مسکینی اور ذلت کو ان کا مقدر بنایا۔ لیکن اگر وہی ناشکری والے کام ہم کریں گے تو پھر ہمارے بھی یہی حالات ہوں گے جو ہو رہے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزا اس لیے ملی کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اتنے بڑے جرم کیوں کیے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما بردار بنائے اور نافرمانی سے بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکم کرتے ہو بھلائیوں کا اور منع کرتے ہو برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو ہوگا بہتر ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے معمولی اذیت کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں پیٹھے دے کر بھاگیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مار دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پکڑے جائیں، جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی سے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی سے یعنی لوگوں کے سہارے، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب سے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی مار دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے۔